پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. نیب آرڈیننس کے حوالے سے بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں, کچھ حکومتی جماعت سے, کچھ اپوزیشن کی جماعت سے, کچھ تجزیہ کاروں کی جانب سے. مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کو این آر او دے دیا ہے. ایک تبصرہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے خود کو این آر او دے دیا ہے. مریم صاحبہ نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر حکومت جو ہے بدنیتی مبنی فیصلے کر رہی ہے اور چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے. اور ایک تبصرہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کی خاطر بہت سارے کمپرومائزز کر دیے گئے ہیں. ایک تبصرہ یہ ہے کہ نیب کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, نیب کو کمزور کر دیا گیا ہے. بہت سارے تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر ہمیں اس آرڈیننس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس آرڈیننس میں کن کن لو پوائنٹس پر بات کی گئی ہے, یا جو اس میں شکیں شامل کی گئی ہیں اس پر اعتراض کس کو ہے اور کیوں ہے. یعنی اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن کو چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن پر اعتراض ہے, لیکن کیا وہ پورے کے پورے مسودے کو مسترد کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ کیا باقی چیزیں جو شامل کی گئی ہیں کیا وہ ان کا مطالبہ نہیں تھا اپوزیشن کا؟ اور اپوزیشن کو اگر اعتراض ہے تو اسپیسیفک کن کن شکوں پر اعتراض ہے؟ اور دوسرا یہ کہ حکومت نے بعض اقدامات ایسے کیے ہیں جو شاید وہ ماضی میں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی تو ان کو کیا مجبوراً وہ کرنا پڑے. مثال کے طور پہ جو ڈپارٹمنٹل انکوائریز کے حوالے سے یعنی نیب کے اختیارات کو کم کر کے دیگر اداروں کو زیادہ بااختیار بنا دیا گیا ہے. کسٹم کا معاملہ ہے, نیب کا یا ایف آئی اے کا معاملہ ہے یا ایف بی آر کا معاملہ ہے, تو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ان کے پاس چلی جائیں گی, نیب کے پاس دائرہ اختیار میں نہیں رہے گا. پھر کیبنٹ کی کمیٹیز, پھر جو سب کمیٹیز ہیں, پھر جو حکومت کی ذیلی کمیٹیاں ہیں, وہ تمام جو ہے نیب کے دائرہ اختیار سے نکل جائیں گی. یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس پر حکومت کا موقف جاننا ضروری ہے, اپوزیشن کا موقف جاننا ضروری ہے, لیگل جو اس کا ویو پوائنٹ جاننا ضروری ہے, اور سیاسی تجزیہ اور تبصرہ جاننا ضروری ہے. تو ہمارا جو پینل ہے وہ انہی چاروں شخصیات پر مشتمل ہے. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان جو سینئر تجزیہ کار ہیں, قانون کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ قانون کی باقاعدہ تعلیم لے رکھی ہے, پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں. اوریہ صاحب کا تعارف یہ والا ہم کم کراتے ہیں, لیکن اوریہ صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں لیگل پوائنٹس پہ بھی. عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر قانون دان ہیں, بہت شکریہ عارف چودھری صاحب آپ کا بھی. عالیہ حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اور شیزہ فاطمہ خواجہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, مسلم لیگ نون کی رہنما ہے. میں سب سے پہلے اس پر جو اعتراض مریم صاحبہ کا آیا ہے, اگرچہ میں اس کے کچھ جو پوائنٹس ہیں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا تاکہ ہم ایک سبسٹنس جو ہے وہ پریزنٹ کر سکیں آپ کے سامنے اس آرڈیننس سے, اس کے کچھ شکوں کو آپ کے سامنے رکھ کے. لیکن پہلے چلیے ایک سیاسی گفتگو یا سیاسی موقف سے اس کا آغاز ہو جائے جو مریم صاحبہ نے لیا ہے. مریم کا ذرا بیان سن لیجئے, پھر اس پر رائے جانتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کیا کہتی ہیں. سنیے جی. یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میلیفائڈی انٹینٹ ہے. یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ, کس گناہ میں آپ ملوث ہیں جس کی وجہ سے آپ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں خود کو تحفظ دینے کی خاطر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسد صاحب. میں جو ہے نا بس اب ان بی بی کی کیا ہی میں بات کروں, یہ جس طرح کی باتیں کرتی ہیں وہ تو اب ان کو ہم نے سیریس لینا ہی چھوڑ دی ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس پوری جماعت کو نا خواب میں بھی این آر او نظر آتے, اور یہ جس ایکسٹینشن کی بات کری تھی نا وہ ان کے والد محترم کے حکم پر ہوئی تھی, اور ان کی پوری پارٹی اس ایکسٹینشن میں کنگھی شنگھی لگا کے سوٹ بوٹ پہن کر جس طرح تیار ہو کر گئی تھی نا, وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کی بات کری ہیں اور کس کی نہیں کری ہیں. دیکھیں, ہم الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, ان کو اعتراض ہے. ہم نیب میں ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, ان کو اعتراض ہے. ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, ان کو اعتراض ہے. این آر او کس کو مل رہا ہے اور کس کو نہیں مل رہا, میں بڑے ہی آسان الفاظ میں اس کو سمجھا دیتی ہوں. یہ جو نیب آرڈیننس میں اعتراض کرے نا ان کے لیے, اور پی ایم ایل این کی لینگویج میں بات بتا دیتی ہوں, ان کے اگر چچا جان کی نا آج ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے, یا بھتیجے صاحب کی حمزہ شہباز کی آج ضمانت منسوخ ہونے کی وجہ سے اگر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں نا, تو اس دفعہ انہیں احتساب عدالت میں پورے 25 ارب روپے جمع کرانے ہوں گے, اور بغیر ضمانت انہیں جمع کرائے بغیر ضمانت نہیں ملے گی. اور ان کا جو کیسز کا فیصلہ ہے نا وہ ہر صورت اپریل 2022 تک آ جانا ہے. یہ ہے نیب امینڈمنٹ. دوسری جس نیب امینڈمنٹ میں یہ این آر او کی رٹ لگا رہے ہیں نا, وہ بھی میں آسان الفاظ میں یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں, وہ اتنی رقم جمع نہیں کروانی. ایک سیکنڈ جی
اتنا شیورٹی بانڈ جمع کروانا ہے ایک تو، دوسرا یہ ہے کہ ضمانت تو بہرحال ہو جائے گی نا، اگر سب پہ تو 25 ارب کا الزام نہیں ہوتا، 2 ارب کا بھی الزام ہوتا ہے، تو ضمانت تو اگلے ہی دن ہو سکتی ہے. وہ جو 90 ڈیز والا پیریڈ تھا وہ تو ایسا لگتا ہے بظاہر کہ نیب کے اختیارات کم ہو گئے اس سے. اسد صاحب میں آپ کو اس فیملی کی ہسٹری بھی یاد کرا دیتی ہوں. ہم تو ان سے وہ اربوں کی مانگ رہے تھے نا شیورٹی نواز شریف کے جانے کے لیے، یہ تو 50 روپے کے بانڈ پر تیار ہوئے تھے، یہ 25 ارب کہاں سے دیں گے یا 7 ارب کہاں سے دیں گے؟ ان کی فیملی ہسٹری یاد کر لیں. دوسری چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں جس پر یہ بہت این آر او کا شور مچا رہے ہیں. دیکھیں ہر کیبنٹ ممبر یہ وفاقی ہو صوبائی ہو، وہ ایک پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن نیب میں کیا ہے وہ آگے سے میں آپ کو ذرا سمجھا دیتی ہوں. میں کیس وائز سمجھاتی ہوں تاکہ عوام کو پتا چلے. اینگرو نے LNG ٹرمینل کے لیے $2,72,000 روزانہ کرایہ مقرر کیا تھا، لیکن PSO کا جو اس وقت کا MD تھا اور بورڈ نہیں مانا تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کیا، اینگرو کے MD کو جو یعنی اینگرو جو ٹرمینل لگانے والا تھا اسے 80 لاکھ ماہانہ پہ PSO کا MD لگا دیا. کرایہ لینے والے بھی وہ خود، فیصلہ تھا نا وہ غلط ہو گیا. اب بتائیں یہی تو آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کرے اور وہ غلط ہو جائے یا بعد میں اس کے اثرات صحیح نہ نکلیں تو اس پر فرق آ رہا ہے. میں اسی لیے تو بتانا چاہتی ہوں، ہم جب بات کرتے ہیں ہم امینڈمنٹ 2A-B کی بات کرتے ہیں، ہم C, D اور E کو کیوں بھول جاتے ہیں جس کے اندر آیا ہے کہ پروسیجرل لیپس کے اندر بھی اگر مانیٹری فائدہ ہو رہا ہو، اور مانیٹری فائدہ جیسے میں پبلک آفس ہولڈر ہوں یا میری جیب میں جا رہا ہو یا میرے کسی فیملی ممبر کی جیب میں جا رہا ہو تو وہ نیب کے استحقاق میں آتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ 25 ارب کی ٹیٹیاں شہباز خاندان کے اکاؤنٹس میں آئیں کسی چپڑاسی فالودے والا پاپڑ والا PN کے اس سے، یا 7 ارب چلے ذرا رکیے گا اگر ہم یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا اور وہ کہیں ایک سیکنڈ، اور اگر وہ کہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو مصروف ہی اتنا ہوں، آپ کو مجھے کوئی ایزی نوٹ نہیں بھیجتا ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ. چلیے وہ آج بھی FIA میں ایک جواب جمع کروایا ہے شہباز شریف صاحب نے، اس پر الگ بات کر سکتے ہیں. شیزہ فاطمہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے، میں بتاتی ہوں یہ شیزہ صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو پورا مسودہ ہے یقیناً اس وقت آپ کے بھی ہاتھ میں میرے بھی ہاتھ میں، اس میں ایک پوائنٹ پر مجھے لگتا ہے، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے غلط ہو سکتی ہے، کہ آپ کو اعتراض ہوگا کہ یہ جو چیئرمین نیب کے ایکسٹینشن والا معاملہ ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ ترمیم ہونی چاہیے تھی، آرڈیننس کیوں آ گیا. اس کے علاوہ کون سی شق پر آپ کو اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عالیہ صاحبہ اس وقت اپنے یہ جو حرکتیں حکومت کر رہی ہے، اور یہ NRO ہمیں تو خواب میں آتا تھا یا نہیں آتا تھا، انہوں نے تو ان رائٹنگ اپنے آپ کو دے دیا ہے. اس کو چھپانے بچانے کے لیے آپ کیسز کی، سب جوڈیشل کیسز کی ڈیٹیلز میں جائیں، آپ کسی کا نام لیں، کسی کو کرپٹ کریں. باٹم لائن اس پورے آرڈیننس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو پچھلے 3 سالوں میں جو تباہی ملک کی پھیری ہے، چاہے وہ آٹا سکینڈل تھا، چاہے وہ چینی ملک سے برآمد کر کے اس کو آرٹیفیشلی پھر مہنگا کیا گیا، پھر اس کے اوپر کابینہ نے سبسڈی بھی دی. وہ کابینہ کے ممبرز کون تھے، ان کا کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اپنی چینی کی ملیں لگی ہوئی تھیں. چاہے وہ ادویات مہنگی کرنے کا 300 سے 500% کا سکینڈل ہو، چاہے وہ LNG مہنگی لینے کا سکینڈل ہو جو 4 MMBTU پہ مل رہی تھی انہوں نے 28 پہ خریدی، چاہے وہ آپ کا پیٹرول پاکستان سے غائب ہونے کا سکینڈل ہو، چاہے وہ نیپرا کے اندر جو آپ کے میرٹ آرڈر ہے پاور پلانٹس کا اس کو میس اپ کرنے کا ہو. یہ تمام چیزیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. عمران خان اور اس کے کابینہ کے ممبران، اس کے پارٹی فائنانسرز، تمام لوگ اس میں ملوث ہیں انڈائریکٹ. خان اس کا، اور اس وجہ سے اپنے آپ کو، اپنی کابینہ کو، اپنے دوستوں کو NRO دینے کے لیے انہوں نے نیب میں یہ لکھ دیا ہے کہ آئندہ کسی وزیر، کسی کا ممبر پہ، کسی سرکاری بورڈ کے ممبر پہ، کسی ایکنک پہ، کسی ECC کے ڈیسیجن پہ نیب جو ہے وہ. تو اس کا فائدہ تو ان لوگوں کو بھی ہوگا نا کہ جنہوں نے پچھلی حکومت میں فیصلے کیے تھے. شاہد خاقان عباسی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس کا احسن اقبال کو بھی فائدہ ہوگا، فائدہ تو سب کو ہوگا. سر جی ہم تو فائدہ نہیں چاہتے، ہمارے 2 سالوں کی جیلیں بھگت چکے ہیں، ہمارے خلاف کورٹس فل بینچ کہہ چکی ہیں، کرپشن ایک آنا ثابت نہیں ہوئی، ہمیں ان کے فائدے نہیں.
चाहिए, हमें नहीं चाहिए इनका ये ऑर्डिनेंस वापस ले। अगर ये साफ है तो हमारे इतना जोर से बोल के जो कहना चाहती हैं 100 दफा कह सकती हैं, कोर्टों की हमारे पास मौजूद हैं, कोर्ट्स क्या कहती हैं वो भी मौजूद हैं। मतलब कि हमें नहीं जरूरत इनके किसी भी इस तरह के ऑर्डिनेंस की। हम तो आज इन राइटिंग देते हैं आप ऑर्डिनेंस वापस लें, हम तो क्या ही आपको ये रहे हैं। अगर हमें कोई शक होता सही है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स लाई गई है ये आपकी रिकमेंडेड है, आपकी रिकमेंडेशन इसमें शामिल थी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, इस पर और आरिफ चौधरी साहब का कमेंट लेता हूं, फवाद चौधरी साहब को भी सुनवा दूंगा। वो कह रहे हैं आपके कहने पर लाए हैं और अब आप भी मुकर गए और आप कह रहे हैं सही नहीं है। तो ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। नैब ऑर्डिनेंस में हम बात कर रहे हैं। औरिया साहब, क्या ये डॉक्यूमेंट जो है, ये ऑर्डिनेंस, क्या ये एक एनआरओ है, और अगर है तो क्या ये ऑपोजिशन के लिए एनआरओ है या हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया है? ये वो एनआरओ है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप इसको? देखिए, पाकिस्तान की जो पूरी करप्शन है ना, ये दो तबकों की बुनियाद पे घूमती है। एक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है, और दूसरा पाकिस्तान का ताजर तबका या ठेकेदार तबका या बाकी तबका। जहां तक सियासतदानों का ताल्लुक है, पूरी जिंदगी उनकी सियासत में गुजर जाती है, मौत आ जाती है, लेकिन फाइल पढ़नी नहीं आती। जर्नैल जब आते हैं तो 3, 4, 5 साल उनको लगते हैं समझने समझाने में, फिर जाके कहीं इस काबिल होते हैं कि वो इस करप्शन को समझ सकें और करप्शन कर सकें। तमाम रास्ते जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी दिखाती है, तमाम फाइल को नर्म ब्यूरोक्रेसी करती है, सारी चीज़ें आगे पीछे वो है वही करती है। उसको भी निकाल दिया गया है और ताजर को भी निकाल दिया गया है। वो एक तबका जो कि ब्यूरोक्रेट को पैसे देता है कि आज तुमने फ्राम जो है अपना जो है उसकी गाड़ियों का कारखाना यहाँ नहीं लगने देना, क्योंकि मेरा कारखाना यहाँ फायदा उठाता है। तो वो बेसिकली उसकी मली भगत होती है। एक तो ये पहली बात तो ये है कि ये बेसिकली एक मली भगत है सारी सियासी पार्टियों की, जिसकी वजह से सिर्फ उसको हवा दिखाया हुआ है कि जस्टिस जावेद इकबाल को बदलना है या नहीं बदलना। इस नैब के ऊपर जस्टिस जावेद इकबाल की जगह कोई शख्स भी बिठा दिया जाए, वो एक दांत निकले हुए आदमी है जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। सच्ची बात यह है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन के अंदर 12-13 डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस काम करें, एंटी करप्शन कमेटी से लेके FIA से लेके, लेकिन जो चीजें निकाल दी गई हैं वो मैं हैरान होता हूं। आप हैरान होते हैं। आप अंदाजा करें कि इस वक्त आप नैब के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं जो CDDWP में अप्रूव हुए थे, जो PDWP में अप्रूव हुए थे, जिसमें हसन इकबाल साहब का केस है, जिसमें अपना उनका शहजाद खान अब्बासी का केस है, जिसमें बाकी इवन जिसमें मेट्रो है, दूसरे ये तो निकल गए। इसलिए कि एक उन्होंने कहा जी कलेक्टिव विजडम हमारी होती है। 15 साल सेक्रेटरी बैठ के बात करते हैं या फिर साहब वो ऑपोजिशन अब ये कह रही है ना, ऑपोजिशन कहती है कि जी भले हमें फायदा भी हो रहा है फिर भी हम ये नहीं चाहते क्योंकि आपको इससे फायदा हो रहा है। नहीं तो अदालत में जाए ना, क्यों नहीं गए अभी तक? ये तो कोई मसला नहीं है। देखिए जिस किस्म की है ना, जिस किस्म का एहतजाज हो रहा है ना, वो कमाल है। सुभान अल्लाह। ये कोई अब ये बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती हैं। प्रोसीजर लैप्स जिसमें ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, इसके ऊपर आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पूरा निजाम बिल्ट होता है, यानी प्रोसीजरल लैप्स। अब अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनी बेनिफिट कोई आएगा या नहीं आएगा, वो कहां से निकालेंगे, उतनी देर में पहले होता था प्रोसीजरल लैप्स था, उसको एक क्राइम समझा जाता था। मतलब फॉर एग्जांपल मैं टेंडर नहीं करता हूं और बाजार से जाके एक 5 करोड़ रुपए की मेडिसिन खरीद लेता हूं और कहता हूं जी बहुत जरूरी था, मैं समझता हूं कि अस्पताल में मैं देना चाहिए थे। वो प्रोसीजर लैप्स को बदयांती समझा जाता था, क्योंकि ये कोई आपके खाला जी का वाड़ा तो है नहीं। तो आप ऑडिट खत्म कर दें, FR रूल्स खत्म कर दें, SR रूल खत्म कर दें, ट्रम्प ट्रेजरी लॉस खत्म कर दें, जहन्नम में फेंक दें, खत्म। इस पे सब राजी हैं। अच्छा, फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल किया गुड फेथ का। अच्छा, गुड फेथ बिल्कुल वैसी है कि जो मैं जा रहा था तो अचानक मेरी गाड़ी में से कैदी को लेके जा रहा था, वो नीचे असल मसला ये। अच्छा, ये सारे पुलिस मुकाबले इसी पे होते थे कि गुड फेथ में हमने एक्ट किया है, फलां जगह किया है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें, मैं एक और देख रहा था कि तमाम तर अपना जिसमें लोकल टैक्सेशन लेवीज, वो भी इसमें से निकाल दिया गया। अब FBR है,
یہ سارے آلریڈی موجود تھے. جی. تو بھائی نائب کا جو دفتر ہے اس کو یونیورسٹیاں بنا دو, رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پناہ گاہ بنا دو, اتنے بڑی بڑی بلڈنگ ختم کرو. یہ صحیح ہے, بالکل, وہ بہت بڑی کچھ بنا دو. نیب کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں رہ گیا, دانت نکال دیے, کمزور کر دیا اس کو, آپ یہ کہہ رہے ہیں. آج ہمیں ایک چیز عارف چوہدری صاحب یہ بتائیے, دیکھیں آرڈیننس آنے سے پہلے سب سے بڑا اس میں پوائنٹ یہ لگ رہا تھا, یہ بحث کا جو نقطہ تھا, کانفلکٹ تھا, پوائنٹ آف کنٹینشن, وہ یہ تھا کہ جی پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے, نہیں کریں گے, کرنی پڑے گی, نہیں کریں گے. اب اس کا راستہ ایسا لگتا ہے نکالا گیا ہے کہ جی یہ جو نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا پریزیڈنٹ سے, پریزیڈنٹ کنسلٹ کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس سے. تو پرائم منسٹر کنسلٹ کریں ایک چور سے, چور میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ فواد چودھری اس کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں, یا پریزیڈنٹ کریں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اگر پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں تو پرائم منسٹر بھی کر سکتے ہیں, تو روح تو برقرار رہی, پھر یہ لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسد صاحب بہت شکریہ. اصل میں یہ ہے کہ یہ ان سے تو کچھ کہنا بہت ایسی بات ہے کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے الیکشن جس طرح جیتا, جس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا, جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم تو احتساب دن رات یہ کہا, آج وہ احتساب اور میرٹ جو ہے اس کو دفن کرنے کا عملی مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. میں اس کے ٹیکنیکل پہلو جو ہے نا اس پہ میں آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلی بات یہ جو ایکسٹینڈیبل اسے پوسٹ کر دیا گیا ہے, یہ ایکسٹینڈیبل, یہ نان ایکسٹینڈیبل اس لیے تھی ناقابل توسیع کہ اس سے مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی چیئرمین نیب جو ہے وہ اپنے عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے ہاپ ناپ نہ کرے, لابینگ نہ کرے, اور سب کو ایک نظر سے دیکھے. اور جو جملہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم فیس نہیں ہم کیس دیکھتے ہیں, واقعی صحیح معنوں میں وہ فیس نہ دیکھے, کیس دیکھے. اب دوسری ایک امپورٹنٹ بات اسد صاحب, میں آپ کو پیورلی اس کی قانونی پہلوؤں پہ عرض کروں گا. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پراسیکیوٹر جنرل ہے اس کے پاس اختیار, وہ پہلے بھی دیکھے پراسیکیوٹر جنرل نے مشورہ تو دینا ہوتا ہے, نیب کو بھی وہ مشورہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بالکل. لیکن جو ساتھ اضافہ کیا گیا ہے وہ اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ پراسیکیوٹر جنرل اور پراسیکیوٹر کو اختیار ہوگا کہ وہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کیس نہیں داخل ہونا یا کسی سٹیج پہ واپس اسے لینا یا انویسٹیگیشن واپس لینی ہے تو وہ یہ ایسا بھی اس کے کہنے پہ ہو سکے گا. یعنی عملاً آپ نے نیب کے چیئرمین کو پراسیکیوٹر جنرل کے ماتحت کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پراسیکیوٹر جنرل کو اسد صاحب انہوں نے دی ہوئی ہے توسیع 3 سال کی قانون کے خلاف, اور وہ انڈر آبلیگیشن ہے. تو پراسیکیوٹر کے ذریعے یہ وہ کام نکالنا چاہتے ہیں کہ جس کا کیس بھی یہ چاہے کہ اسے واپس لے لیں, اور جس کو سر مجھے وہ اس والے کوسچن پر ذرا واپس آ جانا. سب سے امپورٹنٹ نقطہ مجھے لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ کیسے مشاورت کریں گے, اسے پریکٹیکلی کیسے ممکن ہوگا اتفاق کرانا پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان, اور جب اگر پرائم منسٹر نہیں کر رہے تو پریزیڈنٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے اسد صاحب؟ نہیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, مسئلہ کنسلٹیشن کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ چونکہ آپس میں معاملات طے نہیں ہوں گے اس لیے یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یعنی ایکسٹینشن دینے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ ان کے نزدیک اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا. اور میں حیران ہوں جس طرح عوریہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں, کیوں نہیں چیلنج کیا اپوزیشن جو ہے ان کو اپنے سارے بینیفٹس نظر آ رہے ہیں. ٹل دی اپوائنٹمنٹ, یہ جو لفظ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چیئرمین شیل کنٹینیو ٹو ایکٹ ایکسرسائز اتھارٹی فنکشن ایز اے چیئرمین, یہ ٹل دی فردر اپوائنٹمنٹ کا مطلب قیامت تک ہے اس کا مطلب یہ ہے, یہ اس میں بھی کوئی مدت ہوتی ہے؟ ہاں مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا نان ایکسٹینڈیبل, اور اس کے بعد یہ کہا کہ جناب کنسلٹیشن تو ہوگی, اور جب تک کنسلٹیشن کا عمل مکمل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اسپین ڈاکٹرز ان کے پاس موجود ہیں, اور وہ اسپین ڈاکٹر جو ہے انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں آپ ہمارے علاوہ کوئی عقل مند ہے نہیں, اور باقی لوگوں کو کیا پتا ہے کہ آپ اس انداز میں اگر یہ چیز کریں گے تو آپ کا کام ایکسٹینشن بھی اسے ہو جائے گی, اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا جی کہ آپ کنسلٹیشن نہیں کر رہے. کریں کنسلٹیشن, چلتی رہے کنسلٹیشن. جو پرائم منسٹر اور یعنی بات نہیں کرنے کے لیے تیار, جس سے وہ گفتگو نہیں کر سکتے اپوزیشن. اور ایک اور آپ نے جملہ سنا ہوگا پریس کانفرنس میں جو انہوں نے کہا وزیر اطلاعات نے, انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن لیڈر یس, شہباز شریف نو. بھئی آپ کا اختیار ہے, قانون سے آپ بالا تر ہیں. قانون میں اگر اپوزیشن لیڈر لکھا ہوا ہے تو اس سے آپ کون ہوتے ہیں کہ جی آپ اس کو اپوزیشن لیڈر کو. بالکل صحیح ہے, چلے یہ پوائنٹ آ گیا.
فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں یہی تو پرپوز کیا تھا اپوزیشن نے، تو وہی ہیں، اب یہ شور مچا رہے ہیں. فواد چودھری نے کیا کہا سنیں. یہ جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں نے، اگر آپ اور یہ تمام لوگ جو آج میں دیکھ رہا تھا وہ تنقید کر رہے ہیں، تو آپ ذرا پی ایم ایل این کا مسودہ اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے تجویز پیش کی تھی، تو آدھی امینڈمنٹس وہ ہیں جو اپوزیشن اس میں کرنا چاہ رہی تھی. آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کریں، اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. آپ یہ ریفارم لے کے آئیں، اس کے اوپر اپوزیشن نے مخالفت کرنی ہے. آپ نے نیب ریفارم کرنا ہے، اس کے اوپر اپوزیشن نے مخالفت کرنی ہے. سو یہ تو ایک روتے ہوئے بچوں کا ایک اجتماع ہے. ان کا کام صرف رونا ہے اور یہ کہنا ہے لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے. تو لوگ ان سے تھکے ہوئے ہیں، ویسے ان کی کون سنتا ہے. صحیح ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ کون سی امینڈمنٹس پرپوز کی تھی اپوزیشن نے جو آپ لے کر آئے ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں؟ کیسے آپ پروف کر سکتے ہیں؟ کیا مسودہ ان کا آپ کے پاس ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ پارلیمنٹ میں لے جاتے نا. اگر اس پر آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق رائے بہت آسان تھا اور یہ انہی کی پرپوز کردہ امینڈمنٹس ہیں، تو پھر تو آپ پارلیمنٹ میں لے کر جاتے نا، آرڈیننس لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسد صاحب، میں اپنا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میں یہ امینڈمنٹس نکال کے بیٹھی ہوں 34، اور میں یہ بتاؤں گی کیا ہم نے اس میں سے لیا اور کیا ہم نے اس میں سے نہیں لیا، کس میں ہم نے ان کو این آر او دیا اور کس پہ ہم نے ان کو این آر او نہیں دیا. انہوں نے ان کی ایک امینڈمنٹ دی ہے، امینڈمنٹ کا نمبر ہے 13، نیب چیئرمین ٹو بی اپوائنٹڈ بائی پارلیمنٹری کمیٹی آفٹر اوپن ہیئرنگ. یہ 13 نمبر امینڈمنٹ ہے. آج نیب چیئرمین کی تقرری کیسے ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹری کمیٹی سے. اگر اتفاق رائے نہیں ہو پاتا تو امینڈمنٹ تھی 2 نمبر، دا نیب لاز. جی نہیں، جو اس پہ لکھا ہے میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا رہی ہوں. 2 نمبر امینڈمنٹ، دا نیب لاز شوڈ ناٹ بی امپلیمنٹڈ آن بینک ڈیفالٹس اینڈ آن بینک فراڈ. نکال دیا گیا. 2 نمبر امینڈمنٹ ہے اپوزیشن کی. 3rd نمبر امینڈمنٹ، پرائیویٹ پرسن شوڈ ناٹ کم انڈر دا نیب لاز. نکال دیا گیا. اب آگے دیکھیں کہ دا نیب چیئرمین شوڈ ناٹ ہیو دا اتھارٹی آف اریسٹ. آگے دیکھیں آپ، انہوں نے خیر والنٹری اور پلی بارگین والا اس کو آپ چھوڑ دیں. جس پہ ان کو این آر او نہیں ملا میں وہ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن چینج کر دیں. وہ ہم چینج نہیں کر رہے، ہم این آر او نہیں دے رہے. بالکل اسی طرح سے جب یہ بات کر رہے تھے نا ابھی میرے بھائی پروسیکیوٹر جنرل کی، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. یہ جو جنرل صاحب پروسیکیوٹر جنرل ہے نا، یہ بھی پی ایم ایل این کے لگائے ہوئے تھے جن پہ آج ان کو اعتراض ہو رہا ہے. اب آگے آ جائیں، انہوں نے اور کیا کیا کہا تھا. انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا ہوا تھا کہ یہ جو ان کا ہے، یہ کیا نیب چیئرمین، اور یہ ہاں جی انہوں نے اور جو چیز کہی ہوئی تھی وہ بھی میں بتا دیتی ہوں. جس پہ ہمیں اعتراض تھا، ہم یہ کہتے تھے کہ ہم 1999 سے یہ کہتے تھے پیچھے کی کرپشن کو آپ کرپشن نہ سمجھے. ہمیں یہ پتا تھا کہ انہوں نے 90 کی دہائی میں جو کک بیکس، منی لانڈرنگ، اور پھر جس طرح سے آپ کو بھی پتا ہے حدیبیہ پیپر ملز کے اندر قاضی فیملی کو یوز کیا تھا، وہ بھی کرپشن کا حصہ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے پرٹیکولرلی کورٹس کی تعداد بڑھانے کی بات کی، ہم نے وہ بھی بڑھا دی. انہوں نے ججز کو اپوائنٹ کرنے کی بات کی، ہم وہ بھی کر رہے ہیں. مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اعتراض کس بات پر ہے. اب جس بات پر یہاں پر زیادہ اعتراض ہو رہے ہیں، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پر اس ڈیفینیشن کو کیوں نہیں بتاتے جو 2 کی سی اور ڈی ہے. بات صرف اتنی سی ہے، پبلک آفس ہولڈر چاہے عالیہ حمزہ ہے چاہے شزا فاطمہ ہے، اگر وہ اپنے آفس کو یوز کر کے، میں اگر کہیں سے کک بیکس کرتی ہوں، منی لانڈرنگ کرتی ہوں، اور میرے یا میری فیملی کے، میرے ماں باپ کے، میری جو بچے ہیں، میرے جو ہسبینڈ ہیں یا میرے جو ان لاز ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، تو لیب مجھے پکڑ سکتا ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف پبلک آفس ہولڈر. اور جہاں پروسیکیوٹر جنرل کی بات ہو رہی ہے، وہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں ویٹنگ ہوتی تھی، پہلے بھی ہوتی تھی ان سے، لیکن اب دا ریزن از کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کوئی ریفرنس فائل کر رہے تو ریفرنس ویک فائل نہیں کر سکتے، آپ نے اس پہ سزا دلوانی ہے. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے 90 دن لوگوں کو اندر رکھے اور اس کے بعد وہ بیل کرا کر باہر اٹھ چلیے 90 دن والا جو معاملہ ہے اس پر تو میرا خیال ہے شیزا صاحبہ اس کو تو تحسین کی نظر سے ضرور دیکھتی ہوں گی. شیزا صاحبہ یہ آپ کا سب سے بڑا اعتراض تھا نا کہ جی 90 دن بغیر ثبوتوں کے آپ اندر رکھ لیتے ہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہے. تو یہ نیب کورٹ کے جج کو اختیار مل گیا. یہ 2 ہی دان تھے ایسا لگتا ہے کہ نیب کے، ایک 90 ڈیز اور ایک نان بیلیبل، یہ تو ختم ہو گیا. تو اس کو تو کم از کم آپ تحسین کی نظر سے دیکھیں گی. انہوں نے مجھے آپ ٹائم ذرا دیجیے گا. 3 الزامات انہوں نے لگائے. سائد حقان سے شروع کرتے ہیں
نیب تک کہہ رہا ہے کہ کوئی مانیٹری گینز نہیں ہے, کوئی کرپشن نہیں ہے, پروسیجرل ایشو ہے. میڈم کے پاس اگر کوئی پروف ہے, الزام لگانے بند کریں, جھوٹ بولنے ٹی وی پہ بند کریں اور جائیں جا کے نیب میں وٹنس بنیں. آگے آپ آ جائیں, شاہد شاقان کی ڈیسیجن کی وجہ سے صرف آج 1 سال میں اس ملک کو $6 ارب کا LNG میں فائدہ ہوگا, جو انہوں نے پچھلے 3 مہینے میں 50 کروڑ کا نقصان کرا بیٹھے. تو یہ مطلب اب دوسرا انہوں نے الزام لگایا شہباز شریف پہ. شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ایک چیٹی نہیں آئی, میڈم جھوٹ بول رہی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. ان کو نیشنل کرائم ایجنسی UK کی کہہ چکی ہے کہ منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ انہوں نے یہاں بیٹھ کے آپ کے اس سے یوز کر کے پلیٹ فارم کو عوام کو جتنا بیوقوف بناتے رہے, فائدہ ہونا کوئی نہیں ہے. تیسرا انہوں نے ابھی انہوں نے بات کی تھی حمزہ شہباز کی. حمزہ شہباز نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے, اس کی آفیشیل تردید آئی تھی. میڈم کو بالکل جو ہے وہ اگر سنسنی پھیلانی ہے, ظاہر ہے ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے. عمران خان جو ہے یو ٹرن چھوڑیں, عوام کے منہ پہ تماچا مار چکے ہیں جنہوں نے کرپشن کے نیریٹو سے ان کو ووٹ دیا تھا, تو ان کو چھپانے کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا. اصل بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے جو پچھلے 3 سالوں میں کرپشن کی ہے اس کو انہوں نے NRO دے دیا ہے. تمام کابینہ ممبرز کو ایک سوال چھوٹا سا میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں شیزہ صاحبہ, چونکہ آپ نے ابھی ایک سوال, ایک ضمنی سوال میرا آپ سے ہے. میرا سوال آپ جو آپ نے بات کی اس سے سوال ہے. آپ نے ایک سوال لے لیجئے. آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹیٹیاں نہیں آئیں, لیکن نصرت شہباز صاحبہ جن کے 2009 تک ایسٹس جو ہیں وہ زیرو ایسٹس انہوں نے شو کیے ہوئے ہیں. 2009 میں ان کے اکاؤنٹ میں 134 بلین کی ٹیٹیز آتی ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے نواز شہباز شریف کی. مجھے دینے دیں, میں اکاؤنٹ نمبر سے بتاتی ہوں. 1 منٹ عالیہ صاحبہ, 1 سیکنڈ عالیہ صاحبہ 1 منٹ. اچھا, انہوں نے کیس کی ڈیٹیلز میں جا کے جتنا عالیہ صاحبہ 1 منٹ, 1 منٹ بتا دوں گی. 1 منٹ عالیہ صاحبہ 1 منٹ, ویڈیو بتا دوں گی. عالیہ صاحبہ بات کرنے دیں, اس طرح نہیں. شیزہ صاحبہ کو بات کرنے دیں. جی شیزہ صاحبہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے, اب میں کیس کے میرٹس میں جا کے عوام کو فی الحال نہیں الجھاؤں گی, ان کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے, یہ اور جھوٹ بول دیں گی, 4 اور نمبر بتا دیں گی, میں اس بات میں نہیں جانا چاہتی. آپ آ جائیں. یہ احتساب, یہ جو بات ہوئی کہ KPK کے جو نیب ہے اس کو انہوں نے ٹوٹلس کر دیا ہے, بالکل اسی طرح جیسے یہ جب KPK میں تھے انہوں نے KPK میں نیب بند کر دی تھی, اور وہاں پہ جو احتساب کمیشن کا ڈرامہ لگایا اور اس کے 2 چیئرمین ریزائن کیے اس بیس پہ کہ پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے. یہ KPK میں جب تھے انہوں نے وہاں نیب بند کی, آج یہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئے ہیں, انہوں نے پاکستان کے ملک کی احتساب کو, اکاؤنٹیبلٹی کو ستیہ ناش کر کے دفن کر دیا ہے تاکہ کل کو ان کے اپنے کیسز نہ کھل سکیں. ایک اور چیز انہوں نے اس آرڈیننس میں کی ہے جو کہ نظر سے گزر رہی ہے شاید آپ کے, وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ لگائے گا, ریٹائرڈ ججز. اپنے ایگزیکٹو کو اختیار دے دیا ہے. پریزیڈنٹ اونلی ایکٹ ان جو اس کی ہوتی ہے گزارشات ہوتی ہیں وزیر اعظم کی, تو انہوں نے ایگزیکٹو کو اختیار دے دیا ہے. بیسیکلی جوری خود, ایگزیکیوشنر خود. یہ چاہتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے ان کے جو کیسز ہیں ان پہ یہ اوپر اپنے بندے بٹھا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیں, اور جو اپنے اوپر کیسز کھلنے ہیں ان کو NRO دے کے, NRO کے تھرو جو ہے وہ کیسز کھل ہی نہ پائیں, ریفرنسز ہو ہی نہ پائیں. دیکھیں آخری بات آ گئی چیئرمین نیب کی, اس کی ایکسٹینشن کی. ہم ان کو صرف ہمیں کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. پروسیکیوٹر جنرل بھی ہم نے بالکل لگایا تھا, ہم نے چیئرمین نیب بھی لگایا تھا. بات یہ ہے کہ ان کو 22 کروڑ عوام میں ایک ایسا بندہ نہیں مل رہا جو مشاورت کے ساتھ جس کو یہ چیئرمین نیب لگا سکیں. اب اس کے پیچھے اس سے زیادہ میلیفائڈی کیا ہے کہ یہ بجائے کہ اس ایشو کو نیشنل اسمبلی میں لے کے آئیں جو اس کا طریقہ ہے. لیڈر آف اپوزیشن جو ہے یہ ان کا بالکل اختیار نہیں ہے, بالکل صحیح فرمایا گیا, ان کا اختیار نہیں ہے. وہ لیڈر آف, اس طرح تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے, وزیر اعظم کو اپنی کرسی سے اتاریں
اور پھر الیکشن کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ تعینات ہوگا اور یا الیکشن کمیشن کے ممبر تعینات ہوں گے. وزیر اعظم ٹھیک ہے چلیے جی. میں آپ ویسے جو بات کر رہی ہیں شیرہ صاحبہ کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا جج کو, میں 2 لائن پڑھ کے پھر بریک پر چلا جاتا ہوں. ذرا پھر اوریہ صاحب عارف چودھری صاحب کی رائے لیتا ہوں. میں 1 منٹ اگر آپ مجھے موقع دیں تو لکھا ہوا ہے کہ the president shall appoint any person or judge of the accountability court who is serving district and session judge or additional district session judge after consultation with the chief justice of the concerned high court. تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کنسلٹیشن کے بعد پریزیڈنٹ نے تو سائن کرنے ہیں, لگانا ہے. تو یہ جو تاثر شاید آپ دے رہی ہیں اس کا عارف چودھری صاحب اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. کیا یہ درست ہے کہ صدر نے اپوائنٹ کرنا ہے, کیونکہ اس میں تو جو آلریڈی جو اپوائنٹ کرتے ہیں وہ تو چیف جسٹس ہی کرتے ہیں, تو فرق کیا پڑا سائن اگر پریزیڈنٹ نے کرنا ہے تو کتنا فرق پڑے گا. بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمد کہتے ہیں. اوریہ صاحب, کیا یہ تاثر درست ہے, یہ جو 5A اسٹیبلشمنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, اس کا جو سیکشن ہے جس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپوائنٹ کرے گا نیب کورٹ کے جج کو ود دی کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس آف دی, تو یہ معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے پریزیڈنٹ کو انوالو کیا گیا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے جو شیرہ صاحبہ دے رہی ہیں, آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ کنسلٹیشن کو باقاعدہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ ڈیفائن کر دیا ہوا ہے اور وہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے بازار میں راہ چلتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا نہیں کرنا. آلریڈی سیشن جج ہوتے ہیں جو ایک ڈیو پروسیس سے گزر کے آئے ہوتے ہیں, سیشن جج وہاں موجود ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز ہمیشہ ان دا نیم آف دا پریزیڈنٹ ہمیشہ ہوتا ہے, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو عہدہ نہیں ہے. پریزیڈنٹ بیسیکلی ایک اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن علامت ہوتی ہے, وہ اس کے طور پہ وہ کرتا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے, ماتم اس بات کا کیوں نہیں ہو رہا کہ ختم ہو چکا ہے بھائی سب کچھ. خوشیاں کچھ عرصے کے بعد نا فائلیں جائیں گی. میں بتاؤں آپ کو, ابھی 15 دن کے بعد ہوگا یہ شاذ خان عباسی کی فائل واپس بھیج دو, بھائی ادھر بھیج دو, ادھر وہ خود کرتے رہے گے, انکوائری کر دیں گے, اینٹی کرپشن کو بھیج دو, ایف آئی آر بھیج دو, جو بھی ادارے ہیں بھیج دو, فلانے کی فائل ادھر بھیج دو, اس کی بھیج دو, پھر یہ جو کیبنٹ کے ڈیسیژن کے اوپر ہم نے فائلیں کی ہیں وہ بھیج دو. یہ اپنا نیب جو ہے بالکل فارغ ہو کے نا وہ سوچے گا میں کروں گا کیا. ایک رہ جائے گا اس کے پاس ایسٹ بیونڈ مینز کا, وہ بھی جو ہے پی پی سی کے اندر ایس ایچ او کا بھی اختیار وہی موجود ہے. وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کہاں سے یہ چیزیں خریدی ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب آپ کو وہ جو خوف تھا کہ 90 دن وہاں رہیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ بھی ختم ہو گیا. بیل آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. تمام طرف میں نے کہا 2 بیسک 2 یونٹ ہیں پاکستان میں کرپشن کے. پاکستان کا بیوروکریٹک سیٹ اپ, ہاں وہ چھوٹا پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک یا اوپر تک, اور دوسرا ہے پاکستان کا وہ طبقہ جو کہ کاروبار کرتا ہے, جو کہ ٹھیکیداریاں کرتا ہے, جو باقی چیزیں. یہ کس کی ملی بھگت سے کرتا ہے؟ بیوروکریسی سے. بیوروکریسی تو نکل گئی گڈ فیتھ میں. ہم تو بڑے نیک نیت صاف تھی ہمارے تو دل کے اندر پاکستان کی محبت موجزن ہے. ٹھیک, وہ تو ہم نے پہلے دن کہا تھا. میں نے خان صاحب جب الیکشن لڑے تھے میں نے کہا خان صاحب آپ جب بھی کبھی خطا کھائیں گے آپ بیوروکریسی کے ہاتھ میں کھائیں گے, اور ایک سیکشن افسر بھی کافی ہے آپ کو گھمانے کے لیے. وہ انہوں نے بیوروکریسی نے عمران خان صاحب کو شیشے میں اتار دیا. جی بالکل صحیح ہے, گھما دیا بالکل صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, میں اس دن بھی کہا کہ اگر ان سے صرف یہ پوچھ لیں پاکستان کوئی نہیں جائے گا اس کے خلاف عدالت کے اندر, کوئی نہیں جائے گا. اگر یہ مسئلہ کہ عدالت کے اندر کوئی نہیں, اتنی یہ تو لڈو پھوٹ رہے ہیں سب کے دل میں. جی صحیح ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے شور مچا رہے ہیں, اندر سے خوش ہیں. لیکن ایک چیز عارف چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نیب کے ریکوریز کو دیکھیں تو 80% یا شاید اس سے بھی زیادہ جو ریکوریاں ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان سے, جنہوں نے پلاٹس لے لیے, پیسے لوگوں کے کھا لیے, ان سے کی گئی ہیں. پبلک آفس ہولڈر سے ہونے والی ریکوریز نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ جو نکالا گیا ہے اس کو کہ اگر اس کا تعلق پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ نہیں ہے اور کاروباری شخصیت یا اینٹی پرسن اور اینٹی ہے تو وہ اب نیب کے دائرے میں نہیں آئے گا. تو یہ 4 سال کی جو 5.5 ارب کی ریکوری ہم کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہے, تو اگر یہ نکال دیں گے تو پیچھے کیا بچے گا نیب کے پاس کرنے کے لیے؟ وائٹ کالر کرائم تو پکڑنا مشکل ہے. جی صاحب آپ نے بڑا درست طور پر آپ نے نوٹ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جب ریٹ پیٹیشن فائل ہوتی ہے نا تو کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے خلاف ریٹ نہیں فائل ہو سکتی. ریٹ دائر ہوتی ہے آرٹیکل 199 کے تحت
ادارے کے خلاف اور اسٹیچوٹری باڈی کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے جب جس طرح بڑا بجا طور پر، اور یہ صاحب نے بتایا کہ یہ بیوروکریٹ ہی ہوتے ہیں، یہ جو راستہ بتاتے ہیں، اور یہ جو پرائیویٹ پرسن جسے نکالا گیا یہ وہی ہوتے ہیں جو پیسہ لیتے ہیں اور بینیفٹس ان کو ملتے ہیں، اور آگے پھر وہ سیاستدانوں کو اس کا حصہ ریٹرن کرتے ہیں۔ جی عالیہ صاحب۔ اسد صاحب میں یہاں بیٹھ کر ان کو چیلنج کری ہوں، یہ 1999 کا لا پڑھیں، امینڈمنٹ لا پڑھیں، اور یہ اب کا پڑھیں۔ دو چیزیں آئی ہیں جو امینڈ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جو اگر آپ کے سیشن ججز ہیں تو سیشن ججز ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور جو ہے ہماری فیڈرل حکومت کنسلٹینشن سے لگائے گی۔ کیا یہی 1999 میں نہیں تھا؟ اب جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ریٹائرڈ ججز جو ہمارے پاس ہیں، کیونکہ ہم 130 عدالتیں کرنا چاہتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹائم بانڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف جو لا ہے۔ اور اس کے بعد کون تھا 1999 میں؟ کیا تھا؟ میں حیران ہوتی ہوں کہ 1999 کی امینڈمنٹ کا انہی چیزوں کا کمپیریزن کریں۔ اب آجے جو شزا صاحبہ نے کہا تھا، اور انہوں نے مجھ پر بہت جھوٹے الزام لگائے تھے، میں بالکل مانتی ہوں ان کو۔ سب سے پہلے تو میں جو یہ کہہ رہی تھی نا، شاہد خاقان 4 برینٹ پر MMBTU پچھلے سال تھی، اس وقت 28 برینٹ پر MMBTU ہے۔ UK کے اندر دیکھیں پیٹرول کا بحران، انرجی کا بحران، پورے یورپ کے اندر، ایک منٹ دیکھیں میں آرام سے بات کروں، USA کے اندر اس وقت کیا حالات ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں ہم نے بچت کی ہے، جو آپ $13 کے اوپر کر کے گئے تھے، جو اس وقت انڈیا نے $60 پہ کی تھی، آج ہم نے لانگ ٹرم 7 برینٹ پر MMBTU پر کی ہے۔ اگر انہیں دو معاہدوں کا فرق نہیں پتا تو مت بولے۔ اب انہوں نے جھوٹ کی بات کی تھی، نہیں مگر دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں شہباز شریف کے خلاف ایک چٹھی بھی نہیں آئی، ان کے نام پر ایک چٹھی بھی نہیں آئی، اور آپ کہتے ہیں اب ان سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے۔ جی میں وہی بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں شیزا صاحبہ کو آخری 2 منٹ ہیں۔ تو آپ محترمہ جی انہوں نے ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، انہوں نے ایک آنے کی کرپشن ثابت نہیں کی، 1 روپے کی کرپشن۔ میٹرو میں ہمیں کورٹ جو ہے وہ باعزت بری کر چکی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ شیزا صاحبہ ثابت کیسے ہوگی؟ 110 میں سے 13 گواہوں کے بیان ہوئے ہیں ابھی۔ نہیں وجہ سے جو ہے وہ غریب جو ہے گواہ ہے، آپ کورٹ کو کور کرتے ہیں، اگر یہاں پر جھوٹ بولیں گی عالیہ صاحبہ ایک منٹ، کا جواب آرگیومنٹ سے ہوگا۔ اچھا عالیہ صاحب آپ ذرا رسپونڈ کرنے دیں نا، شیزا کو رسپونڈ کرنے دیں۔ شیزا صاحبہ جی رسپونڈ کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم حکومت میں عوام سے کام کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کی کال جو کہہ رہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ جو ہے، اس کا جواب دینا، اس کا جواب دے کہ چلیں جواب دینے دینا بولے ان کی فیملی اور جواب دینے دیں کہ شہباز شریف نے آج کیا کہا ہے، کیا جمع کرایا آج۔ جی عالیہ صاحبہ جواب دیں۔ بات کمپلیٹ کر دو، اگر آپ ایلیگیشن لگائیں جھوٹ نہیں، آپ نے زور سے بولنا ہے، اور زور سے بولوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کا جھوٹ نہیں سنا جائے گا یہاں پہ۔ بات یہ ہے مجھے زور سے نہیں بولنا، مجھے آرگومنٹ کرنا ہے۔ اچھا اس طرح تو کسی کی بات آخری منٹ ہے، ذرا بات کرنے دینا۔ عالیہ صاحبہ آپ ذرا جواب دینے دیں شیزا کو۔ جی آپ ان کو یہ جتنا مرضی یہ کرتی ہیں، جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا یہ دوسروں کی باتوں کو انٹرپٹ کرتی ہیں، ان کی عادت ہے یہ۔ بات یہ ہے انہوں نے سالوں میں جو چینی کی مد میں کرپشن کی ہے، وزیر اعظم نے جو چینی کی برآمد کی، شہباز شریف صاحب کا جواب دے، شہباز شریف صاحب کا جواب دے، جس پہ آپ مجھے جھوٹا کریے کہ وہ کہاں ہیں ٹیٹیاں جن پہ وعدہ معاف گواہ آ گئے ہیں، مشتاق چینی کہاں ہے؟ یہ انہوں نے عمران خان کو NRO دیا ہے، انہوں نے اپنے وزراء کو NRO دیا ہے، یہ NRO آپ اس کو چیلنج کریں کورٹ میں شیزا صاحبہ، اور یہ صاحب کہتے ہیں آپ نہیں چیلنج کریں گے۔ اور میں اولیاء صاحب کی بات سن رہی تھی، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ہم انہوں نے ابھی پروملگیٹ کیا ہے، آج اس کی فائنل پروملگیٹڈ کاپی آئی ہے گیزٹ کے اندر، ہماری لیگل ٹیم بالکل اس پہ بیٹھی ہے، ہم ان کو چیلنج کرتی ہیں یہ واپس لیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری تجاویز تھی، یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لائے؟ چور دروازوں سے کیوں یہ لے کے آتے ہیں؟ کیوں چیلنج کریں گے کورٹ میں بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بالکل، اگر ہماری بالکل لیگل ٹیم اس وقت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہماری چلیں اللہ کرے کہ اس کا فیصلہ عوام کے مفاد میں ہو۔ بہت شکریہ شیزا صاحبہ، عالیہ حمزہ، عارف چوہے صاحب اور یم گل جان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔